औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो मेरा टॉपिक है जिस पे मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, जिससे मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहती हूँ, जिससे मैं आप लोगों को एक किस्म की कोई मोटिवेशन देना चाहती हूँ, या हो सकता है ये आपकी डेली लाइफ में आपकी नॉर्मली जो है बहुत काम आ जाए, इसमें से मेरी कोई एक लाइन भी, कोई एक सेंटेंस भी। तो वो जो मेरा आज का टॉपिक है वो दोस्ती पर है। दोस्त क्या है, दोस्त के साथ ज़िंदगी कैसी है, दोस्त का होना क्या है, क्या दोस्त आपकी ज़िंदगी संवार देता है, क्या दोस्त आपको बिगाड़ देता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सारे तो नहीं हो सकेंगे क्योंकि अगर सारे करने लगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और हमें इतनी लंबी करनी नहीं है। तो हम जितना हो सकेगा उतना करेंगे, हमें इसे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन शुरू करते हैं। जितना हो सका उतना मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों से कहूँगी। हो सकता है मेरी कोई लाइन, मेरा कोई सेंटेंस, मेरी कोई बात जिससे किसी की लाइफ बदल जाए। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो इंसान की ज़िंदगी को खूबसूरत बना देता है। ये बहुत ही हसीन रिश्ता है। चाहे आप दुख में हो, स्ट्रेस्ड हो, टेंस्ड हो, जैसे भी हो, अगर आपके पास मुखलिस दोस्त है ना तो आपकी तमाम टेंशन को वो ख़त्म कर देगा, आपको समझाएगा, आपकी बात को गौर से सुनेगा, समझेगा। अब मैंने इस पूरी बात में जितनी अभी तक बोली, इसमें मैंने मुखलिस दोस्त कहा है, मैंने सिर्फ दोस्त नहीं कहा, क्योंकि सिर्फ दोस्त तो आजकल हर मोड़ पर मिल जाते हैं और फिर वही मुश्किल मोड़ पर साथ भी छोड़ जाते हैं। आजकल की दोस्ती में अपनाए से ज़्यादा मफाद पाया जाता है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको समझाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पढ़ाई में तेज़ हो लेकिन आपका वो दोस्त नहीं जिसके साथ आपकी दोस्ती है, सिर्फ दोस्त, मुखलिस दोस्त नहीं, तो वो अगर आपसे हेल्प मांगता है और आप उसकी मदद की पढ़ाई में, ठीक है, आपने उसकी मदद कर दी पढ़ाई में, या फॉर एग्जांपल आजकल तो एग्जामिनेशन हॉल में दोस्त को चीटिंग भी कराते हैं, आपने चीटिंग में उसकी हेल्प कर दी, इसको बताया, समझाया और वो अच्छे ग्रेड्स के साथ पास हो गया, ठीक है। लेकिन जब आपको उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ी किसी भी तरह से, तो वो आपको छोड़ गया, उस दोस्त ने आपका साथ नहीं दिया, तो उस मोड़ पर जब आपको उसकी ज़रूरत थी, उस दोस्त ने आपका साथ नहीं दिया, इसका मतलब यही था कि वो आपके साथ सिर्फ अपने मफाद के लिए था। और फिर आफ्टर द मैट्रिक, एफएससी, ग्रेजुएशन, एनीथिंग, वो आपको ब्लॉक कर देता है या आपको भूल जाता है या आप को टाइम नहीं देता वो दोस्त। टाइम तो खैर जहाँ तक टाइम की बात है, आजकल टाइम तो किसी के पास नहीं होता, लेकिन ये है कि एक आधी रोज़ बंदा हेलो हाय भी कर लेना तो वो भी एक इंसान को होता है कि हाँ जी मेरा दोस्त है। लेकिन अगर वो आपको बिल्कुल ही भूल जाए, बिल्कुल बात ना करे, नंबर चेंज कर ले, आपको ब्लॉक कर दे, तो आपने उदास नहीं होना, क्योंकि इस तरह के दोस्त ने सिर्फ आपको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। जहाँ तक उसका मफाद था उसने किया। मैंने यहाँ एग्जाम्पल पढ़ाई की दी है, यहाँ रियल लाइफ की एग्जाम्पल्स भी आ सकती हैं, किसी किस्म की, एनीथिंग एल्स। जब उसको आपकी ज़रूरत थी आपने उसका साथ दिया, लेकिन जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ी उसने आपका साथ नहीं दिया, बल्कि मुश्किल मोड़ पे आपको छोड़ गया, तो ये सिर्फ दोस्त था। इस तरह से उस दोस्त ने आपके साथ बहुत ज़्यादती की। अब ज़्यादती कैसे की? वो ऐसे की कि पहला तो फर्स्ट पॉइंट जो है, उस दोस्त ने आपको धोखा दे दिया, ठीक है। आप मुखलिस थे लेकिन उसने सिर्फ आपको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। दूसरा, अब आपके साथ उसने ये ज़्यादती कर दी कि आपके दिल में उस दोस्त के धोखे के बाद कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया होगा कि यार जब आप नया दोस्त बनाने जाएंगे, कोई और अगर नया दोस्त आपसे दोस्ती करना चाहता है, तो फिर आपके दिल में ये डर होगा कि यार ये भी मुझे उस दोस्त की तरह धोखा ना दे दे, मेरा फ़ायदा ना उठाए। तो फिर आपके अंदर एक डर बैठ जाएगा, फिर आप किसी पर इतनी आसानी से यकीन नहीं कर सकोगे दोस्ती के मामले में। फिर यही चीज़ होगी, घबराओगे
کہ کہیں پھر سے یہ دوست نہ چھوڑ جائے. اس یہی وجہ ہے کہ میں نے شروع میں مخلص دوست کہا تھا, کیونکہ جو مخلص دوست ہے نا وہ کبھی بھی آپ کو کسی بھی سچویشن میں تنہا نہیں چھوڑے گا, چاہے آپ کی زندگی کی کسی بھی مشکل ترین موڑ پر کیوں نہ ہو. مخلص دوست اگر آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا نا, مطلب وہ اگر آپ کی فائنینشلی ہیلپ نہیں کر سکتا, وہ آپ کی کسی بھی طرح سے اگر کچھ نہیں دے سکتا نا آپ کو, تو وہ آپ کو بہترین مشورہ, بہترین نصیحت ضرور کرے گا. وہ آپ کے مسئلے کو, آپ کی پریشانی کو غور سے سنے گا اور پھر اس کی اکارڈنگ آپ کو سٹیپ اٹھانے کا بتائے گا, آپ کو بہترین ایڈوائس دے گا. نہ کہ اس صرف دوست کی طرح جس نے آپ کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا ہے, جب آپ نے اس کی مدد کرنی ہے, پھر جب آپ مشکل میں ہو تو اس نے چھوڑ کے جانا ہے. ایسا نہیں کرے گا. مخلص جو دوست ہے نا, اس کا ملنا بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے آپ پہ. مخلص دوست آج کل بہت آسانی کے ساتھ کبھی نہیں ملتے. مخلص دوست کا ملنا بہت مشکل ہے. اس لیے جن کے پاس مخلص دوست ہے نا, ان کو چاہیے کہ وہ ان کی مخلصی کی قدر کریں, ان کا دل نہ دکھائیں. اور جن کے پاس مخلص دوست نہیں ہیں, ان کو جلد از جلد ایک اچھا مخلص دوست مل جائے. آمین. ویسے تو 100 نقلی دوستوں پر بھاری ایک مخلص دوست ہے, لیکن اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ مخلص دوست ہے نا, تو پھر تو آپ بہت ہی زیادہ لکی ہیں, کیونکہ آج کے دور میں مخلص دوست ملنا ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے. آج کا دور جو چل رہا ہے نا, ان میں جو دوست ہے نا, وہ دوست کے روپ میں سانپ سے آتے ہیں, وہ دوست کے روپ میں آپ کے دشمن سے آتے ہیں. آپ کے دوست جو مخلص ہیں ان کی قدر کریں, کیونکہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ مخلص رہیں گے, چاہے آپ کسی بھی موڑ پر ہوں. اگر وہ آپ سے ناراض ہیں تو انہیں منائیں, بیچ میں ایگو مت لائیں. یہ ایسے رشتے ہیں جن میں ایگو نہیں آنی چاہیے, دوستی میں کبھی ایگو نہیں آنی چاہیے. اور ویسے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں نا, تو دوست آپ کو ہنساتے ہیں, مطلب آپ ان کے ساتھ باتیں کر کے اتنا لائٹلی فیل کرتے ہیں, چاہے آپ کو جتنا بھی اسٹریس ٹینشن کیوں نہ ہو, آپ کا سارا اسٹریس, آپ کی ساری ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. آپ ہنستے ہیں, کھلتے ہیں, مسکراتے ہیں, آپ کی ساری ٹینشن وغیرہ ختم ہو جاتی ہے, ایسا لگتا ہے کچھ ہوا ہی نہ ہو. میں آپ کو اس کو ایک اور طریقے سے بھی سمجھاتی ہوں. کسی شخص نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا, دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا. تو اس آدمی نے کہا, آپ نے بھائی کو کم قیمت اور دوست کو قیمتی چیز سے کیوں تشبیہ دی؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, سونے میں دراڑ آ جائے تو اسے پگھلا کر پہلے جیسا بنایا جا سکتا ہے, جبکہ ہیرے میں دراڑ آ جائے تو وہ کبھی پہلے جیسا نہیں بن سکتا. اس قول میں بہت ہی گہری بات ہے, بہت ہی گہری بات ہے. پھر ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے پاس مخلص دوست ہو. اور پھر ایک اور جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جس دن تمہارا وفادار دوست تمہیں چھوڑ کر چلا جائے تو سمجھ جانا تمہاری آدھی زندگی ختم ہو گئی. تو ان قول میں اتنی گہرائی ہے کہ اگر آپ سوچیں تو شاید اگر آپ کو کوئی روٹھا ہوا دوست ہے تو آپ اسے منا لیں. ان قولز میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے پاس مخلص دوست ہے, یعنی اگر آپ کے پاس ایک مخلص دوست ہے, ایک وفادار دوست ہے, تو آپ دنیا کے امیر شخص ہیں. پیسے سے امیر ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے پاس مخلص رشتہ ہے, دوستی کا مخلص رشتہ ہے, تو تب بھی آپ دنیا کے امیر شخص ہیں. جو آپ کے مخلص دوست ہیں ان کی قدر کریں, کیونکہ جو مخلص دوست ہیں وہ آپ کو سنوار دیں گے, اور جو آپ کے مفاد کے لیے آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کو بگاڑ دیں گے. وہ کبھی آپ کو نہیں سنواریں گے, کیونکہ جب آپ کو ان کی ضرورت ہوگی, جب وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے, آپ کے ساتھ اپنا دکھ نہیں بانٹ سکیں گے, تو پھر تو آپ خود ہی میں کڑتے جائیں گے. جبکہ جو مخلص دوست ہوگا, آپ اس کے ساتھ اپنا دکھ سکھ بانٹیں گے, وہ آپ کو بہترین نصیحت کرے گا, بہترین مشورہ دے گا, تو آپ کو اندر ہی اندر کڑنا نہیں پڑے گا. تو دوست کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے. دوستی کے بغیر آپ کی زندگی ادھوری ہے. اگر آپ کے پاس مخلص دوست ہیں تو ان کی قدر کریں, ان کو سنبھال کے اپنے پاس رکھیں.
اگر آپ کی کوئی مخلص دوست آپ سے روٹھے ہوئے ہیں تو بیچ میں ایگو کو نہ لائیں، منا لیں. اور جن کے پاس مخلص دوست نہیں ہیں یا پھر جن کو ان کے دوستوں نے دھوکہ دیا تو وہ فکر نہ کریں، اللہ پاک انہیں جلد از جلد ایک مخلص دوست عطا کرے. آمین ثم آمین. کیونکہ ایک مخلص دوست کا آپ کی زندگی میں ہونا آپ کی زندگی کو سنوار دے گا. تو جن کو ان کے دوستوں نے دھوکہ دیا ہے تو وہ بالکل ٹینشن نہ لیں، بالکل اداس نہ ہوں. انشاءاللہ اللہ پاک بہت جلد آپ کو ایک مخلص دوست عطا کریں گے. اور پھر آپ نے ان مخلص دوستوں کی قدر بھی کرنی ہے. اور جن کے پاس مخلص دوست ہیں ان کو چاہیے وہ ان کی قدر کریں، ان کا خیال رکھیں. ہر رشتے میں لڑائی ضرور ہوتی ہے، جہاں لڑائی نہ ہو وہاں پھر رشتے میں محبت نہیں ہوتی. لیکن کبھی رشتوں کو منانے میں ایگو نہ لائیں. ایگو سے آج تک کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ایگو سر برباد کر دیتی ہے رشتوں کو، آپ کے رشتوں کو آپ سے دور کر دیتی ہے. یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی دوستی پر. اور اگر میری اس پوری ویڈیو میں سے اگر کوئی ایک لائن یا کوئی ایک سنٹینس بھی آپ کے دل کو چھوا یا تو یہ میرے لیے بہت ہی اچھی بات ہوگی، ثواب ملے گا مجھے اس سے. تو اگر ایک چھوٹی سی لائن، ایک چھوٹا سا سنٹینس بھی آپ کے دل میں اترا ہے، آپ کے دل کو چھوا ہے، آپ نے کسی روٹھے اپنے دوست کو منایا ہے تو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا. مجھے بہت اچھا لگے گا اس چیز سے. انشاءاللہ میں نیکسٹ بھی آپ لوگوں کے لیے اس طرح کی کسی نہ کسی ٹاپک پہ کوئی نہ کوئی موٹیویشن یا کوئی نہ کوئی اچھی بات لے کے آتی رہوں گی. یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، اتنی لمبی نہیں کی کیونکہ زیادہ لمبی ہو جاتی تو پھر کوئی سنتا نہیں. 10 سے 11 منٹ کی ویڈیو ہے تو آپ لوگ لازمی سنیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی ہے. اگر اچھی لگے یا کوئی بھی بات دل میں بیٹھ جائے یا کوئی بات اچھی لگے تو اسے لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹ کرنا، سبسکرائب کریے گا. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ اگر آپ کو کسی ٹاپک پہ کوئی موٹیویشن چاہیے تو مجھے ضرور کمنٹس میں وہ ٹاپک بتایا کریں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اگر کسی کوئی دوست روٹھے میں ہو تو لازمی منا لیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک آپ سب لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ. جزاک اللہ.